بائی نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن 2013 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے ہیڈ لائن سن رہے تھے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. ایئر بائی نیوز کا یہ الیکشن سٹی آباد ہو گیا ہے. کل ہم رات گئے تک آپ کی خدمت میں پروگرامز پیش کرتے رہے، اور اب ظاہر ہے انتخابات 2013 یعنی کل جب ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گے تب آدھا انتخابی عمل، تقریباً آدھا انتخابی عمل پورا ہو چکا ہوگا. یعنی کہ اب یہ کچھ گھنٹوں کا معاملہ رہ گیا ہے، جس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے اگلے حکمران کون ہوں گے. اور اگر آپ نے اس فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت نہیں کی دین یو ول لوز دا رائٹ کہ آپ اگلے 5 سالوں میں آپ کو جو بھی مسئلے مسائل ہوں اس پر آپ کمپلین کر سکیں. اس لیے کہ کم سے کم کام جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بات صرف آپ پر نہیں بلکہ اتنی ہی مجھ پر بھی، بلکہ شاید آپ سے زیادہ ذمہ داری ہم پر جو یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنا ووٹ ضرور ڈالیں، اور ووٹ ان کو ڈالیں جو کہ ہمارے خیال میں ایک اچھے اور بہترین کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. بہرحال ٹرانسمیشن کے اس حصے میں آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پریسائسلی، ویسے پاکستان کی انتخابی سیاست جو بھی کرنٹ معاملات چل رہے ہیں ان پر تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے، لیکن ہم نے پریسائسلی آج جو بات کرنی ہے وہ پاکستان کے 2 صوبوں کے حوالے سے بات کرنی ہے. پھر آنے والی ٹرانسمیشن میں، آنے والے سیگمنٹس میں ہم دیگر صوبوں پر بھی بات کریں گے. آج کے جو ہمارے 2 صوبے ہیں جن پر ہم بات کریں گے وہ ہوں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اپیرنٹلی جب بھی ہم پاکستان کی انتخابی سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہم پاکستان کی سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان 2 صوبوں کا تذکرہ نسبتاً کم آتا ہے، یا اگر I hate to say this but this is true کہ ان 2 صوبوں کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو زیادہ تر منفی حوالوں سے ہی آتا ہے. جی علیحدگی پسندوں کی تحریک، جی بم دھماکے، جی فلاں یہ وہ. لیکن پاکستان کے انتخابات سے جہاں ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں اینڈ رائٹلی سو، وہاں ہمیں یہ امید بھی ہے کہ اگلا انتخابی عمل 2013 جو کہ جس طرح میں نے کہا کچھ گھنٹوں بعد شروع ہونے والا ہے، وہ پورے پاکستان کے ساتھ بالعموم اور ان 2 صوبوں کے لیے بالخصوص اچھی خبریں لائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پچھلی قیادتیں کون رہیں؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اگلی قیادت کون ہو سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہاں کا رہائشی ووٹ ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اگلی حکومتیں ان 2 صوبوں میں کس کی ہوں گی؟ ان پر ہم بات کریں گے. اور آپ اطمینان رکھیے کہ اس ٹاپک کو ہم بورنگ نہیں ہونے دیں گے، اس پہ اپنے حوالے سے ذرا کچھ اسپائس بھی ایڈ کرتے رہیں گے. لیکن بیفور وی موو آن ہم اپنے پینلسٹ کے پاس اور اپنی کو اینکر کی طرف جائیں. ذرا ہم ان دونوں صوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں ان کا ایک بریف سا تجزیہ کر لیتے ہیں. 272 کا ایوان ہے، 272 سیٹس ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی جن میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے. ویسے تو 342 ہیں، لیکن جو باقی 60 ہیں وہ خواتین کی 50 ہیں، ان میں اقلیتوں کی 10 نشستیں ہیں. تو براہ راست انتخاب ہوتا ہے 272 نشستوں پر. ان 272 میں سے 35 نشستیں ہیں، 35 نشستیں ہیں خیبر پختونخوا کی. 2008 کا اس کا رزلٹ یہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP صوبے کی 2 سب سے بڑی جماعتیں تھیں جنہوں نے 10 سیٹس دی تھیں. اور 272 کے ایوان میں 14 نشستیں ہیں بلوچستان. اور اسی طریقے سے اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کی بات کریں تو بلوچستان اسمبلی ویسے تو کل 65 اراکین پر مشتمل ہے. 65 کا انسان کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو وہ تاریخی اسمبلی تھی جو کہ پوری کی پوری وزیر تھی. اراکین کی تعداد 65، وزراء کی تعداد 64. اتنا سمپل معاملہ تھا. اپوزیشن کی تعداد 1، سردار یار محمد رنگ. یہ وہ تاریخی اسمبلی تھی. اس کے 65 اراکین ہیں، لیکن ڈائریکٹ الیکشنز جن کا ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں 50. دوبارہ آ گئی ہے، اگر یہ کام کر جائے تو ہم آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ بتا دیں گے، ورنہ ہمارے ماہرین اس پر مزید بات کریں گے. یہ ہے 2008 کا نقشہ بلوچستان اسمبلی کا. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں سائٹ پر تمام تر پارٹیز کے جو ہم نے کلرز اسائن کیے ہوئے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی یہ بلوچستان کا میپ ہے کہ کس پارٹی کی کتنی نمائندگی رہی. اس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف 2008 کے الیکشنز میں غالب رہی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر نظر آ رہا ہے. ذرا فگر بھی بتاتے ہیں. 51 نشستیں تھی کل بلوچستان اسمبلی کی. پاکستان مسلم لیگ کاف واز دی لیڈنگ پارٹی کہ جس نے اس صوبے میں لی ہے 14 سیٹ. سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی 14 سیٹس تھی. انڈیپینڈنٹ بلوچستان اسمبلی کا ایک اور خاصہ ہے، انڈیپینڈنٹ اراکین کی تعداد بہت ہوتی ہے اور ان کا ریٹ بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ یہ منتخب ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ. اس کے بعد جس پارٹی کو اپنی حکومت بنانی ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر لیں. اور رابطہ کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو سب سے زیادہ نشستیں تھی 14 2008 کے الیکشن میں بلوچستان اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی. انڈیپینڈنٹ اراکین دوسری بڑی پارٹی تھی بلوچستان اسمبلی کی جنہوں نے لی 13 سیٹس. پاکستان پیپلز پارٹی تھی تیسرے نمبر پر جنہوں نے لی 9 سیٹس. اس کے باوجود آپ ان کا کرشمہ دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. 14 نشستیں PMLQ کی، 13 نشستیں انڈیپینڈنٹ، صرف 9 نشستیں پیپلز پارٹی کی، لیکن وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا جس کا نام تھا اسلم رئیسانی. کیونکہ یہ جو 14 نشستیں PMLQ کی تھی
اس کے ساتھ وہ اشر کیا تھا کہ اس کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو توڑ لیا گیا تھا اور اپنے ساتھ ملا لیا گیا تھا. MMA کی تھی 6 نشستیں, BNP عوامی نے 5 سیٹس لی تھی, عوامی نیشنل پارٹی نے 2, اور اس طریقے سے پھر یہ چھوٹی موٹی پارٹیز تھی. یہ ہے 2008 کا بلوچستان اسمبلی کا ایک ہلکا سا نقشہ. 2002 پر آتے ہیں. 2002 وہ ٹائم جب آپ کو یاد ہے متحدہ مجلس عمل کی 1.5 صوبے میں حکومت تھی. خیبر پختونخوا کو سویپ کر دیا تھا, عوامی نیشنل پارٹی کو اڑا کے رکھ دیا تھا. یعنی آپ اندازہ کیجئے 35 نشستوں میں سے 29 نشستیں 2002 میں خیبر پختونخوا سے MMA نے لے لی. یہ بلوچستان اسمبلی کا 2002 کا نقشہ ہے, جس کی لیڈنگ پارٹی 2002 میں MMA تھی 13 نشستوں کے ساتھ, PMLQ نے 11, انڈیپینڈنٹ 7, نیشنل الائنس اس وقت فارم ہوا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں, اس کی 5 سیٹیں تھیں, اور پھر اگین یہ کچھ دیگر پارٹیز کا احوال ہے 2008 کا.